میرے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا آپ دیتے ہیں۔ گزار دی ہم نے توجہ ہے پہ عملی میں پیارے گھر زندگی گزار دی تو بتاؤ کیا ہوگا؟ کیا اگر قبر میں جائیں گے، قبر میں جانے کے بعد آپ کو پتا ہے ہماری اولاد ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی، یہ اولاد اس کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، برائیاں کرتے رہتے ہیں، استغفار کی زندگی کو گزارتے ہیں، یہ اولاد ہمارے ساتھ چھوڑ دے گی۔ اگر محترم حضرات مجھ کو ذرا بتاؤ توجہ رکھنا، ہم نے میری طرف بات کرنے لگا ہوں، ہم نے بتاؤ پیارے ہم نے جس کے لیے جھوٹ بولا ہے یہ تمام لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ہم نے اسلام فرماتے ہیں لوگوں جو تمہیں موت باتیں ہو جاتی ہے وہ وقت تمہارا عجیب ہوتا ہے، کیفیت عجیب ہوتی ہے، جانتے ہیں تمہارے ہاتھوں میں بڑی طاقت تھی مگر آج کام نہیں آ رہی ہے، تمہیں کفن کرانے والا دوسرا ہے، تمہیں نبھانے والا دوسرا ہے، تمہیں قبر میں اتارنے والا دوسرا ہے، جب قبر میں تمہیں اتارا جائے گا مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا تو اولاد کہے گی کہیں میری بات کے جسم میں سے بدبو نہ آتا، اسے قبر میں لٹا دو، بتاؤ کیا آیا ہے کچھ بھی نہیں آیا ہے۔ آپ بتائیے گا پیارے زندگی کے معجزات پر بات کر رہا ہوں، بتاؤ کفن کس نے پہنایا؟ دنیا والوں نے پہنایا ہے، تمہارا ساتھ کس نے دیا ہے؟ کسی نے نہیں دیا ہے۔ جب تمہیں قبر میں اتار دیا جاتا ہے اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں کہ تختہ میں تو ایک تختہ رہ گیا ہے، اللہ اکبر اگر آخری وقت بتا دو اگر اولاد دیکھ لینا تو سوراخ باقی ہے، ابھی کے اندر سوراخ ہے اور وہ سوراخ کو بند کر دو۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا تو ہماری اولاد کہتی ہے کہ سوراخ کو بند کر دیا جائے، ہماری اولاد کہتی ہے کہ قبر کو بند کر دیا جائے۔ قبر میں چھانے کے بعد ہمیں پتہ ہے نبی آتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد چھانتے ہیں، ان کے جو اللہ پر اتنا دردناک چہرہ ہوتا ہے ان کی آنکھیں بجلی کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانت رائے کے سینگ کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ پر جب آتے ہیں نا محترم حضرات اس اولاد کو اچھی اچھی تربیت کر لو، اس اولاد کو رضی کی تحریر سے محفوظ کر لو، اور لوگوں کو آنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں بتا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ محترم حضرات بتاؤ کچھ تو ایسے ہوں گے جس نے اپنی اولاد جب پیدا ہوئی تو ان کو فلم دکھایا تھا، ان کو موبائل دکھایا تھا، ان کی تربیت غلط طریقے سے کی تھی، ان کی تربیت انہوں نے مغربی تہذیب کو غلام بنا دیا تھا، ان کے دل میں انگریزی کلچر کو ڈال دیا تھا۔ وہ کہیں گے ہائے افسوس کے دماغ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر پروردگار ہمیں دنیا میں بھیج دے، مگر دنیا میں جانے کا اب کوئی سبب نہیں ہے، اپنے دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا مگر محترم حضرات اگر عاشق رسول ہے اخلاق حسنہ کے صاحب ہے اپنی زندگی کو گزارا ہے، جب اس سے فرشتے کہیں گے بتا اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتا تھا تو وہ کہے گا ارے پوچھتے کیا ہو، انہیں جانا انہیں مانو نہ غیر سے دو للہ الحمد میں دنیا سے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ۔ توجہ ہے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، اللہ کرم فرمائے۔ تو حضرات بات یہ کہہ رہا تھا کہ جب قبر میں جاتا ہے بتاؤ ہماری اولاد کہہ رہی ہے سوراخ بند کر دو، ہماری اولاد کہہ رہی ہے آخری تختہ بھی رکھ دو۔ جانتے کیوں کہہ رہی ہے؟ بتائیے کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کی تربیت صحیح طور پہ کی نہیں ہے۔ اگر تربیت کرتے اگر کہتی وہ جلدی سے تو سوراخ بند کر دو تو سوراخ بند کرتے ہوئے خالی نہیں بند کرتی بلکہ قرآن کو تلاوت کرتی، قرآن پڑھتی۔ عاشق کہتا ہے بولے تمہیں خبر ہے جب بندہ قبر میں گیا عالم کیا ہے ایک سفر اس نے طے کیا ہے، بچپن سے لے کر آج تک اس نے اپنا سفر طے کیا ہے، قبر میں جاتا ہے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا مگر کہتے ہیں لوگوں جہاں زمانہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے نا وہاں ہمارے نبی ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ اللہ اگر زندگی اچھی ہوگا پیارے تو واقعی ایسا ہوتا ہے، لیکن زندگی اگر خراب ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے۔ نادم نہیں کو شرمسار اگر گناہوں پر نہیں ہوئے یعنی کہ ہر چیز ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اگر قبر میں جانے کے بعد اگر فرشتے تم سے سوال کر رہے ہیں اور تم عاشق رسول تھے غلام رسول تھے تم نے محفلوں کو سجایا تھا، دنیا کی نہیں نبی پاک کی سجایا تھا، پیغمبر اسلام کی محفلوں کو سجا کر تم بیٹھے تھے اس لیے نہیں اپنے مفاد کے لیے نہیں اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے سجایا تھا تاکہ مدینے والے آقا راضی ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائے۔ اگر اس لیے تم نے محفل کو سجایا تھا محترم حضرات ایسے بندے مومن کے لیے صوفیان احسان فرماتے ہیں فرشتے قبر میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں ارے بڑے نصیبوں والا ہے بڑے تقدسوں والا ہے
ہے، اس کا ذہن بہت ہی وسیع ہے اور بڑا مبارک آدمی ہے، اس لیے نصیبوں والا بھی ہے اور مبارک والا بھی ہے، اس لیے کہ تیری قبر میں امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ الحمدللہ۔ تیری قبر میں امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، زندگی اچھی گزار دو۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، قرآن نے کہا مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، مگر میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں دنیا کی زینت تو ہے مگر وہ اولاد جو قرآن پڑھے، وہ اولاد جو قرآن پڑھے، اور وہ مال جو صدقہ کیا گیا، اور وہ انسان کی زندگی تبھی بن سکتی ہے ایسی جب خود باپ نمازی ہوگا تبھی بچہ نمازی ہوگا۔ جانتے میں نے ابتدا میں بات بتائی تھی کہ نقصان ہو جائے گا، تجارت کا نقصان ہو جائے گا، کام کا نقصان ہو جائے گا اگر ہم کریں گے، اگر دکان کو بند کر کر نماز کے وقت نماز پڑھنے جائیں تو ہماری دکان کا نقصان ہے۔ یاد رکھو ہمارا مقصد ہے، اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ نماز کے لیے پیدا کیا، اس لیے نماز کے لیے۔ اب مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کے لیے دوسرے مقصدوں کو چھوڑا جائے گا، اس مقصد کو مضبوطی سے پکڑا جائے گا۔ پروردگار نے کیا کہا؟ میں نے تمہیں پیدا جو کیا ہے جن اور انس کو عبادت کے لیے کیا ہے، لیکن تمہارے ذہن کا جو ازالہ ہے، تمہارے ذہن میں جو وسوسہ ہے، اس کو بھی میں دور ہی کرے دیتا ہوں۔ قرآن کریم آخری فیصلہ ہے کہ نہیں فیصلہ ہے؟ فائنل فیصلہ ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اور لوگوں جب نماز کا وقت ہو جائے اپنی دکانوں کو بند کر لو، اپنی تجارت کو بند کر لو، اپنے مفاد کاموں کو بند کر لو، اور لوگوں جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو تم نمازیں پڑھ لو۔ پروردگار اگر ہم نمازیں پڑھیں گے تو ہوگا کیا؟ رب قدیر فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اللہ نے تو سچا کہا ہے، تو نے تو مذہب کہا ہے، اگر پروردگار تو بھی بتا ہمارا نقصان نہیں ہوگا، مولا فرماتا ہے ہاں تمہارا نقصان ہو جائے گا، ہاں تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ لا نسألک رزقا، مگر جب نماز کا وقت ہو پھر بھی دکان کو بند کر کے نماز پڑھ، اس لیے کہ جو اس وقت کا اس حصے کا نماز جتنی دیر پڑی ہے اس حصے میں اگر 10 منٹ 20 منٹ تم نے نماز میں لگا دیا تو 20 منٹ کا جو تیرا رزق لکا تھا رب قدیر فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ارے اس رزق کو اٹھا کر میں خود تیرے در میں ڈال دوں گا، خود میں تیرے در میں ڈال دوں گا۔ بتاؤ پروردگار کی ذات ہے کہ نہیں ہے؟ مولا کی بھروسہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ رب فرما رہا ہے تیرے رزق کو اٹھا کر میں تیرے در پہ ڈال دوں گا۔ گھبراتا ہے کس چیز سے؟ رب نے کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد ہے تو دنیا کی زینت، مگر جو مال راہ خدا میں لگ جائے وہ دنیا کی بھی زینت ہے، قبر کی بھی زینت ہے، حشر کی بھی زینت ہے، نشر کی بھی زینت ہے۔ بات کو بول دو نا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد کو دنیا کی زینت کہا۔ اب آؤ موضوع کی طرف میں کیا کہہ رہا تھا؟ مرد شکل میں جب بچہ آتا ہے نا، دیکھیے شادی پر چلیے گا آپ سب سے پہلے۔ شادی ہم شادیاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ توجہ ہے آپ کی؟ چائے بھی پیجئے گا اور میں جو عشق رسول کا پیغام پلا رہا ہوں اس سے بھی پی لیجئے گا انشاءاللہ۔ اگر نبی کی بات اگر ایک بات پاگل کر لیا زندگی میں بے انقلاب تک آ جائے گا۔ نہیں کہہ رہا تھا لوگوں، اللہ نے قرآن کریم میں جو کہا ہے نا اس کا مطلب اس کا مقصد کیا ہے؟ آؤ میں تم کو بتاؤ۔ جب ایک مرد واحد شادی کرتا ہے تو شادی کیسی ہوتی ہے؟ ہم شادی کر رہے ہیں، شادی سے قبل اگر ہم ڈھول تاشے میں بجاتے ہیں، ہونا نہیں ہوتا ہے، غلط فیری کرتے ہیں اور غلط کاروں کو اوپر تک لے کر جاتے ہیں، اچھائیوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور عورتوں کا تو عجیب حال ہے، نہیں عورتوں کا تو بہت ہی عجیب حال ہے، کرتی بھی ہے تو کیا کرتی ہے؟ ڈھول تاشے، توجہ ہے۔ اور عورتوں کا عالم کیا ہے جانتے؟ کہو نماز پڑھ، جناب نماز یاد نہیں ہوتی، نماز یاد پڑھ لے، نماز یاد نہیں ہوتی۔ جو عورت ضعیفہ بتاتے ہیں اپنے آپ کو کہ نماز یاد نہیں ہوتی، اور آپ شادی کے بڑے والی رات کو جا کر کے دیکھیے وہی عورت اگر گیت میں لگ جائے تو رات ختم ہو جاتی ہے، اس کے یاد کی کوئی گیت ختم نہیں ہوتی۔ ایسا عالم ہے۔ اور میں عورتوں کی تنبیہ یا تنقیص نہیں کر رہا عورتوں پر، سمجھ لیجیے، اس لیے تو عورتوں کا مقام رب قدیر نے بلند بھی فرمایا ہے۔ کچھ مرد سوچتے ہیں
عورت کے بارے میں بول دیا نا تو مولانا نے درجہ کم کر دیا. نہیں، میرے نبی تو یہاں تک فرماتے لوگوں جو عورت صحیح زندگی کو گزار دے وہ بغیر حساب کتاب کے میری بیٹی کے ساتھ جنت میں جائے گا. اور ایک آقا فرماتے لوگوں جو عورت خاتون جنت بن جائے، زندگی کو اچھی کر دے، خاتون جنت کے مقابل میں نہیں بلکہ غلامی لا کر زندگی کو گزار دینا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے مقام کو افضلوں کے کعبے سے بلند فرما دیا، کعبے سے بلند فرما دیا. پیارے یہ ہے زندگی اصلیت. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کا معاملہ ہے. تو وہ جو ابھی شادی تو نہیں ہوئی، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، جو میں سمجھا رہا ہوں تخطیط پر بات لکھنا، محبتوں کے ساتھ شادی تو نہیں ہوئی، مگر کہتے ہیں فقہا اگر تم نے ڈھول تاشے بجائے نا، جو تمہاری اولاد جس سے شادی ہونے والی ہے ایک دن پہلے ابھی رشتہ ہوا، کل کو بارات جائے گی، مگر پہلے ہی فقہا فرماتے ہیں تمہاری اولاد پر اس کا برا اثر جائے گا. امام محمد باقر کون؟ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر بیان فرماتے ہیں یہ وہ ہے کہ جن کی 34 کتابیں لندن یونیورسٹی جس کو آکسفورڈ یونیورسٹی کہتے ہیں، جب اس کا آغاز ہوا تھا تو آپ کی 34 کتابیں اس میں چلی تھیں. اتنا بڑا جید عالم دین اور اتنا بڑا فن شاعری اور فن ہر فن کا مالک تھا. وہ بیان فرماتے لوگوں اگر تم نے ایک ڈھول میں اگر تاشا میں یا کسی چیز میں بھی اپنے ہاتھ کو مار دیا 70 میل دور سے خبائث تمہارے گھر پر. ایمانداری سے بتاؤ جو خبیث ہمارے گھر آئے تو بتائیے اب برکتیں کہاں سے آئیں؟ اب رحمت آ سکتی ہے؟ پھر کرے کیا؟ سوال یہ آتا ہے کرے کیا؟ کرو یہ عورتیں جمع ہو غلط نہیں، جمع ہونے کے بعد ایک جگہ بیٹھ جائے کوئی غلط نہیں ہے، مگر اس وقت قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھے، خالی کو سامنے رکھ لے اور رکھنے کے بعد کہے اے مولا تو بڑا ہے پروردگار تو رحیم بھی ہے، اللہ تو ہم پر رحمت فرما دے، پروردگار تو کریم ہے، اللہ ہم پر کرم فرما دے. یہ عورتوں کو کہنا چاہیے اور زندگی کو اسی مقابل گزارنا چاہیے اور محترم حضرات بیٹھ جانا چاہیے اور بیٹھ کر سامنے پانی مانگنا چاہیے اور کہنا چاہیے استغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. اسی کا توبہ کرتے رہے جب تک کہ اللہ آخر میں پانی پر دم کر لے اور پانی پر دم کرنے کے بعد اس کو ڈھک لے. اب جو ہماری شادی ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں بیوی آ رہی ہے، ہم اس پانی کو اس کو پلا دیں. فقہا فرماتے ہیں اس پانی کی برکت سے اگر اس پر آسیب ہوگا اللہ دور فرما دے گا، اور آسیب اگر نہیں بھی ہوگا تو تعاون ہونے والے آسیب کو اللہ ہونے نہیں دے گا. اور میرے آقا بیان فرماتے ہیں، میرے آقا کا شہزادے کا شہزادہ وہ بیان فرماتا ہے لوگوں کو قرآن کا بچا ہوا پانی جس پر تم نے پھونکا تھا اللہ اکبر، اس کے متعلق میرے آقا کا شہزادہ بیان فرماتا ہے اگر وہ پانی تم نے پی لیا اپنی بیوی کو پلا لیا اور پلانے کے بعد عالم یہ ہوگا تو تمہارے گھر میں اولاد پیدا ہوگی، یا تو وہ ولی ہوگا یا علی ربانی ہو. سبحان اللہ. جب کہ وہ لیکن سبحان اللہ یا تو ولی ہوگا اور اگر ولی نہ ہو سکا تو علی ربانی ہو جائے گا. یہ محترم حضرات میرے نبی کی بات بتا رہا ہوں، میں اپنی نہیں بیان کرنے کے لیے آیا. اگر میں اپنی کروں تو آپ روک دینا، اگر اس نبی کی بات کر رہا ہوں لوگوں کہ جس نبی کی بات پتھروں میں کرنے لگے نا تو پتھر بھی خاموش ہو جاتے ہیں. ہم اس سمراج اپنے ذکر کو روک کر محمد کے بارے میں تدبیر اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں. میں اس نبی کی لوگوں بات کر رہا ہوں کہ جس نبی کا نام اگر پتھروں میں لے لیا جائے نا تو پتھر بھی اس میں ٹوٹ جایا کرتے ہیں. یہ نبی کا نام ہے. اس شاعر نے کہا تھا مشکلوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، جدو میں ہوئے سورج کو نکال دیتے ہیں. اور بچپن ہی سے میرے والدین نے سکھایا تھا بیٹا نبی کا ذکر مصیبت میں ڈال دیتا ہے. اور کون دیتا ہے؟ سبھی کو جو آمنہ کا لال دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ سبھی کو جو آمنہ کا لال دیتا ہے. ارے جب تذکرہ چلتا ہے مسلمانوں کا ایک زمانہ میرے نبی کی مثال دیتا ہے، اس زمانہ میرے نبی کی مثال دیتا ہے. اور مشکل کے راستے آسان ہو گئے اور مشکل کے راستے آسان ہو گئے. اور محترم حضرات مشکل تھے راستے مشکل سے مراد کیا ہے؟ یعنی کٹھن تھے راستے. وہ راستے جو آقا کریم جن پر چلے تھے وہ بہت ہی مشکل تھے. محترم حضرات اگر اس کے بارے میں ہم فکر کرتے ہیں تدبیر کرتے ہیں تو ہماری آنکھ سے آنسو چھلک جایا کرتے ہیں. کسی نے کہا تھا مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. اور رکھا جب میرے نبی نے دنیا پر قدم رکھا، جب میرے نبی نے دنیا پر قدم آئے پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے. محترم حضرات آپ توجہ کرنا، انداز پر اگلی بات میں بیان کرنے لگا ہوں. میں نے کیا کہا؟
وہ پانی پلا دو، پلانے کے بعد محترم حضرات تمہارے گھر میں یا تو ولی ہوگا یا علی ربانی ضرور بن جائے گا، یہ بات ضرور کیجیے۔ اب وہ بچہ ہماری جب شادی ہوئی محترم حضرات ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جانتے ہیں 4.25 ماہ میں 4.25 ماہ میں شکل بن جاتی ہے۔ اب وہ جو نکلے مزہ نہیں آ رہا بات کرتے، میں اپنی نہیں، میں تو ہمیشہ یہ چاہتا ہوں نبی کا ذکر جگہ پر جگہ لے کر گھومتا ہوں، اگر نہ سنو گے بچا کر کے لے جاؤں گا، کل کہیں اور لٹاؤں گا۔ اگر سننا ہے تو خاموشی کے ساتھ نہیں، اور چائے پیو، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں، مگر میرے نبی کی عشق کو چائے کی وجہ سے نہ بھلا دینا، اس لیے کہ اس پیغمبر نے تمہیں کبھی نہ بلایا، پوری زندگی گزار دی، بچپن میں تمہیں یاد رکھا، جوانی میں تمہیں یاد رکھا، شباب میں تمہیں یاد رکھا، ذہنی حالت میں تمہیں یاد رکھا۔ تاریخ بتاتی ہے اور روایت میں آتا ہے نبی جب انتقال کیے، جب حالت ظاہری سے رخصت ہوئے، قبر میں چلے گئے، تب بھی امت میں یاد نہیں آئے گا، اپنی امت کو ہم تک یاد کیا، یہ امت کہیں چائے کے چکر میں نبی کو نہ بھول جا، نبی کے پیغام کو نہ بھول جا، نبی کے عشق میں آ کر زندگی کو گزارنے والی کون نہ سمجھتی ہے اپنے خیالات اور اپنے آسباب کے مطابق زندگی کو نہ گزار دے۔ آؤ پیارے میں تم کو بتاؤں پیغمبر اسلام کی ایک اور بات بتاؤں، اگلی بات میں پیش کرنے لگا تھا کہ یہ تھا۔ اب بتائیے کچھ لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں 7 طریقے کے انسان ہوتے ہیں، 7 چہرے کا ایک انسان کے چہرہ 7 طریقے کے ہوتے ہیں، غلط ہے، اس لیے کہ دھوکہ دنیا سے ہو سکتا ہے، پروردگار سے۔ 4.25 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے فرشتوں اللہ حکم دیتا ہے جاؤ اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، اور فرشتوں کا جب ہاتھ پھر جاتا ہے نا تو محترم حضرات وہ چہرے ایک جیسے نہیں بن جاتے، یہ فرشتوں کا حالات ہے۔ اب وہ بچہ محترم حضرات آپ جانتے ٹول سے کھلاتا اللہ تعالیٰ، کس سے کھلاتا؟ سمجھ میں کس سے کھلاتا اللہ سے؟ تم نے دیکھا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ٹول ہوتا نہیں، ناف لفظ نہیں سمجھتے، خیر نام اور محترم حضرات لفظ ٹول ایک ہی کی مشابہت میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں منہ سے بھی کھلا سکتا تھا، مگر مولا نے زندہ بھی رکھنا ہے تو کہاں سے کھلایا؟ ناف سے۔ کیوں ناف سے کیوں کھلایا؟ کیونکہ ماں کے پیٹ میں اترا ہوا لقمہ ناپاک ہے، اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو پاک کھایا کرو۔ کیا کہا ہے؟ اے ایمان والو، توجہ ہے نہیں؟ توجہ، اے ایمان والو، اگر توجہ نہیں تو سر پہ نہیں ٹوپیوں کے اوپر سے بات چلی جائے گی اور پتہ بھی نہ چلے گا کیا کہہ دیا۔ محترم حضرات اس لیے کہ ذکر رسول یہ سرپرستی ایسی نہیں ہے کہ کوئی سرپرستی نہیں کر رہا، مدینے والے پیغمبر اسلام کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور سننے کے بعد میں تمہیں کچھ دوں نہ دوں مگر اس بات کا بھی اذعان کر رہا ہے سب سے محمد کی سنہری جالیوں سے جنت کا پکانا مل جائے گا۔ کیا چاہیے اور کیا چاہیے ہم کو؟ اتنی بڑی بات میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام کو بغداد دکھاتے ہوئے مدینہ دکھا دے، اس دعا ایک خطاب کے دوران کر رہا ہوں آپ ہی کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے چہروں سے پتہ لگ رہا ہے سمجھ رہے ہیں محبت کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں، مگر میرے نبی کی عشق میں جب کوئی بات سمجھ جاتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مخدر کا سکندر بنا دیتا ہے۔ عالم یہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے نبی کا بولنا یاد آتا ہے، وہ چلتا ہے نبی کا چلنا یاد آتا ہے۔ محترم حضرات اس کی کردار میں نبی ہے، اس کے اخلاق میں نبی ہے، اس کی زندگی کے مقدار میں نبی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اپنے کہتے ہوئے مر گیا، اپنے کہتے ہوئے مر گیا، بیگانے کہتے ہوئے مر گیا، اولاد کہتے ہوئے مر گیا، گھر کہتے ہوئے مر گیا، لوگ کہتے ہوئے مر گیا، زمانہ کہتا ہے مر گیا، گاؤں والے کہتے ہوئے مر گیا، مگر محترم حضرات جو مر کر جاتا ہے اور اللہ کے فرشتے آ کر کہتے ہیں خبردار اسے ڈھونڈ رہے ہو، مر گیا ہے، یہ مرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، جا رہا ہے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا ناپاکی سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ اب بچہ اگر منہ سے کھائے گا حلق سے اترا ہوا لقمہ ناپاک ہوا، حلق سے اترا ہوا لقمہ ناپاک، بچے کو اگر منہ سے کھلا دے پروردگار تو ناپاک کھانا حرام ہے تو حرام کھانا کھلا دیا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں کیا ہے ذمہ داری، اس لیے کہ بچے کو ابھی عقل تسلیم بھی نہیں ہے اور حد بلوغت کو وہ بھی نہیں پہنچا، تو اس پر فیصلہ کس پر رہا؟ حکم جب شرع لاگو ہی نہیں ہے تو یہ کام کس پر رہا؟ پروردگار کی ذات۔
تو مولانا پتا چلا حرام لقمے سے ہماری حفاظت ہمارے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں ہی ہے۔ ہم دنیا کا حرام اللہ کی تقریر نہیں کرتے، بلکہ اس دور میں جو جھوٹ اور فریب دے کر 2000 روپے کما لینا وہ چلاک ہے، اور جو سچ رہ کر 200 روپے کما کر مزدوری کر لے وہ بیوقوف غلط ہے۔ لیکن حقیقت بتا دوں، وہ جو سچ کا کھا کر زندگی کو گزار رہا ہے حقانیت کے ساتھ، یقین کرو کامیاب وہی ہے۔ میرے نبی فرماتے کامیاب وہ نہیں جو دولت کما لی، کامیاب وہ ہے جو کم کھا کر بھی کبھی کی پوری تیاری کر رہا ہے۔ بات بھی ذہن نشی کیجیے، یہ مطلب ہمیں مطلب کہ جو وہ آدمی ہے دیکھ ماریا ہے اور لوگوں کے خیالات ہے ہو پیسہ چاہے وہ جیسا پوری دوستی کہتا ہے حرام کا آدھا، اس کا آدھا، اس کا آدھا۔ محترم حضرات، میرے نبی فرماتے جو حرام کا لقمہ تم کھاتے ہو نا تو اللہ اکبر کل میدان محشر کے دن پروردگار عالم تم سے اپنی رحمت کی نگاہ کو دور کر لے گا۔ تو پیارے ذرا بتا تو صحیح، جب رب قریب بھی کر لے گا کوئی سامنے آئے گا؟ جب رب ہم سے اپنی رحمت کی نگاہ کو دور کر لے تو کون آئے گا سامنے؟ کوئی بتا سکتا؟ مگر جو حرام کے لقمے سے بچے گا نا، اللہ تعالیٰ سے جہنم کے دروازے سے بھی کھینچ کر راہ جنت کا مسافر بنا دے گا، راہ جنت کا مسافر بنا دے گا۔ محترم حضرات، اس چیز کا ہمیں اور تمہیں خیال کرنا ہے، کوئی اور سمجھانے کے لیے نہیں آئے گا۔ ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ رب قدیر نے ہماری حرام لقمے سے ماں کے پیٹ میں بھی حفاظت فرمائی ہے، ورنہ جانتے ہو بے شمار عذابات نازل ہوں گے۔ میں بات لوگ اگر عذاب بھی بتا دوں کہ نہیں بتا دوں نا، عذاب سننے پہلے جب اگر حرام لقمے سے نہیں ہوئے تو یہ ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں میں نے ایک مرد واحد کو دیکھا تھا، ایک سے مراد پوری جماعت ہے، ایک سے مراد دیکھو ہمارے ناظرین بھائی بڑی غور و فکر میں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دہلی سے آئے محترم حضرات اور جاگے ہوئے مگر ذکر کو بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ محترم حضرات کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بتائیے گا، میرے نبی فرماتے کہ جب آ رہے تھے نا میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا پیٹ بڑا تھا۔ کیا کہا؟ جس کا پیٹ بڑا تھا اور اس کے پیٹ میں سانپ چلتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے۔ سانپ چلتے میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے سوال کیا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ تمہاری امت کے وہ افراد ہیں جو سود کھاتے تھے، مطلب یہ حرام کھاتے تھے۔ یہ تو ہوا سود بھی تو حرام ہی نا۔ پتا چلا حرام کھانے کے سبب یہ عذاب ہوگا۔ میرے ایک اور روایت پڑھنے میں آئی نسائی شریف کی، اس کے اندر آقا کریم فرماتے ہیں لوگوں آقا کریم کی صاحب نسائی نے جو آقا کریم کے فرمان کی نقل کی ہے وہ یہ کی، اور اس کی محدثین اعلان نے شرح کی کہ ایک دو لوگوں کو ایسے بھی دیکھا کہ سامنے کھڑے ہیں، کچھ لوگ نکل رہے ہیں خون کی دریا سے، وہ اوپر نکلتے ہیں اتنے میں فرشتے پتھر مارتے ہیں وہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتے۔ یہ کون تھے؟ حرام کھانے والے۔ ایک کو میرے نبی نے فرمایا میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے، لوگوں میں کوئی تقریر نہیں بس درد دل کو آپ کے پیش نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کہاں ہیں، کہاں آ چکے ہیں۔ محترم حضرات میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے تانبے کے ناخن تھے۔ کیسے تھے لوگوں؟ تانبے کے ناخن، اور وہ کر کے رہے تھے اپنے چہرے کو کھجا رہے تھے، اپنے سینے کو کھجا رہے تھے، زخم بن جاتے ہیں مگر باوجود اس کے پھر بھی وہ کھجاتے رہتے ہیں۔ پھر آقا فرماتے ہیں کیا کم بڑا عذاب ہے تانبے کے ناخن ہو اور یہ مسلسل چل رہا ہے عذاب قیامت تک۔ محترم حضرات قیامت تک ذرا خیال کیجیے، پھر آقا فرماتے ہیں ان پر یہ عذاب مسلط ہے۔ آقا سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں میرے آقا؟ تو میرے آقا نے فرمایا میری امت کے وہ افراد ہیں جو لوگ دنیا میں رہنے کے بعد غیبت کیا کرتے تھے، چغل خوری کیا کرتے تھے۔ اب بتائیے غیبت کتنی عام ہو چکی ہے، ہم ہمیشہ بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں، ناشتوں میں بیٹھ جاتے ہیں غیبت میں لگ جاتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں غیبت کیا کرتے ہیں، مگر آقا فرماتے ہیں پر عذاب میں مسلط ہے۔ ایک آقا نے فرمایا میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں جن کے پتھروں یعنی پتھروں سے جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ یہ پیارے توجہ تو کرنا، یوں تو میں نے بیان کر دیا، تم نے سماعت بھی کر لیا ہے، تم نے سنا میں نے بیان کر دیا، مگر کتنا آسان ہے بیان کرنا، کتنا آسان ہے سننا، مگر دل میں لے کر تھوڑا سننا، اور یہ خیال کرنا اگر میری انگلی پر پتھر گر جائے، دھوکے سے بھی گر جائے تو بتا کتنی تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم اس کی حرارت محسوس کرتا ہے۔ مگر میرے آقا کہتے ہیں ان کے چہرے کو ایسے مارا جا رہا ہے، چہرے کو ایسے مارا جا رہا ہے کہ ان کا جو سر ہے نا وہ بالکل زمین دوش ہو جاتا ہے،
ہے بالکل مست ہو جاتا ہے اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں ایک بار مارنے کے بعد چھوڑا نہیں جاتا دوبارہ زندگی ملتی ہے اسی طریقے کی عذاب میں مسلط ہے آقا فرماتے ہیں میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ان لوگوں کے متعلق جانتے کون تھے یہ نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے نمازیں چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے اور محرم حضرات نمازوں میں یہ بات جملہ نوٹ بھی کر لینا وہ بچے پر جہاں باپ کو میں نے روکا ہے نا وہی اس بات کو بھی واضح کریں گے اللہ کو کون لوگ تھے آپ جانتے ہیں نمازوں میں سستی کرتے تھے میرے آقا فرماتے ہیں رب قرآن میں کہا نمازوں کو چھوڑو گے میں جہنم میں ڈال دوں گا نمازوں کو چھوڑو گے میں جہنم میں ڈال دوں گا میں پوچھتا ہوں جہنم کیا ہے اور ویل کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ویل جہنم کی وادی ہے جہنم کی وادی ہے مگر اس طرح آپ تشریح کیجئے اور پہلی بار یہ پتہ چلے گا جب جہنم بجھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنم کی وادی میں سے سوئی کے نبیوں کے برابر اس وادی کو کھول دیتا ہے جس کے سبب پورا جہنم بھاگ اٹھتا ہے اللہ اکبر سب ترین نظام دیتا ہے آپ کریم آگے فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کی چولہوں کو کاٹا جا رہا تھا اور کچھ لڑکے تھے کچھ لڑکیاں تھی دونوں کے چولہوں کو کاٹا جا رہا ہے آپ کریم بول رہے ہیں میری آقا آنسو رہ رہے ہیں آپ کریم سے پوچھا یا رسول اللہ کو کون بول رہے آقا فرماتے ہیں یہ میری امت کی وہ لڑکیاں ہیں میری امت کے وہ لڑکے ہیں جو لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو سوارتے تھے اچھے کپڑے پہنتے تھے وہ لڑکیاں ہیں جو لالی پاؤڈر لگاتی تھی اپنے شوہروں کے لیے نہیں بلکہ راستے میں دوسرے لوگ دیکھے اس لیے لگایا کرتی تھی میرے آقا فرماتے ہیں اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لگا کر باپ کو چھوڑ کر دینا ہنس کر اس بات کو کر دینا قسم خدا کی میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا یہ وہ بات بول رہا ہوں اس پیغمبر کی بولنے بات بول رہا ہوں جس پیغمبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم بیان فرمایا جس کو الضحیٰ کہا ہے جس کو اللیل کہا ہے جس کو اللہ اکبر رب قدیم نے جس کے خطبے پڑے ہیں آپ ہنس کر اس بات پر ٹال نہ دینا اس لیے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے قسم خدا کی ساری دنیا ایک طرح فرمانے مصطفیٰ ایک جھوٹ نہیں ہو سکتا محترم حضرات ہاتھ ہے اور روشن یعنی جس طریقے سے سورج نکلتا ہے اس سے زیادہ بالکل صاف بات یہ ہے کہ محترم حضرات یہ عذاب میں ہم کو گرفتار ہونا پڑے گا جب بات کیا کہلاتا جانتے ہیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلدیں کاٹی جا رہی ہیں محترم حضرات قرآن پاک میں وعید آئی ہے کہیں کہا گیا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو رسول کے متعلق قرآن کریم میں وعید نازل ہوئی اللہ نے بیان فرمایا ہم کو سمجھایا ہے رب قدیم نے ہم کو طریقے سے بتایا ہے وہ پیارے اپنے آپ کو سدھار لو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لو اپنا محاسبہ کر لیا کرو اپنے پیغام کو حرام کرنے سے اپنے بچوں کو محفوظ کر لو انہیں کو زندگی صحیح کر لو اگلی بات میں بتانے لگا ہوں کچھ لوگ آقا کریم فرماتے ہیں میں نے ایسے دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ بات یہ کر رہے ہیں اللہ کو کچھ لوگوں کو آقا کریم نے دیکھا جن کے بہت بڑے بڑے تھے اونٹ کی طرح ان کا ہوا تھا ایک طرف سے اللہ اکبر گوشت کو ڈالا جا رہا ہے گوشت ڈالنے کے بعد گوشت ٹھوسا جا رہا ہے حضرت پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں آقا کریم نے فرمایا یہ مسکینوں کا کھانا کھاتے تھے یہ یتیموں کا مال کھاتے تھے اللہ کو غریبوں کا مال کھاتے تھے آج ہم کو تیزا کر کے جن کا حق بھی ہوتا ہے وہی کھا لیتے ہیں غریبوں کا کھانا بھی کھا لیتے ہیں بتاؤ تیجے کا کھانا کس کا ہے غریبوں کا یتیموں کا مساکینوں کا ہے کہ مہمانوں کا ہے اگر محترم حضرات ہم چلے جاتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں اے پیارے اگر کھانا ہے وہ کیوں کھا لیتا ہے کیا وجہ ہے کھانے کی محترم حضرات میرے امام فرماتے ہیں لوگوں کو کھانا جو کشیا کر دیتا ہے ان کو مردہ کر دیتا ہے اس کھانے سے اپنی حفاظت کرو اور عظیم ماحول بنا چکا ہے امام لوگ کہاں جاتے ہیں اسے مزہ لے کر بھی کرنا ہی پڑتا ہے وہ کرے گا ضرور اسے کرنا ہی پڑتا ہے ہم نے غیر شرعی باتوں کو اتنی فوقیت دے دی ہے جیسے نماز فرض ہے تو اس سے بھی زیادہ فوقیت دے دی ہے شریعت تو آسان کی پیارے مشکل ہم نے بنایا ہے شریعت میں مداخلت ہم نے کی ہے اللہ کو بات یہ کہنے لگا تھا میرے آقا کریم فرماتے ہیں یہ یتیموں کا مال کھاتے تھے یہ مسکینوں کا مال کھاتے تھے یہ زیادہ مسکینوں کا مال نہ کھانا غریبوں کا حق نہ کھانا اگر کسی کا باپ بھی مر جائے نا تو اس کے پاس جا کر جانا ہے چھوڑ کر کے کہنا بھائی تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے مگر میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرے پاس میں ہوں ہر قدم قدم تیرے ساتھ چلوں گا پتہ کیا پریشانی ہے اللہ اکبر ایسا کہہ کر
کو دینا محترم حضرات کہنے کے بعد وہاں کہنا بتا تمہیں پریشانی تو نہیں ہے بتا کیا چیز نے اس کو بلا دیا ہے وہ کہے گا محبت باپ نے بلا دیا ہے اور لوگوں نے آپ کی عزت کیا کرو ہمارے عزیز نے بتایا امام صاحب نے بتایا ماتا آپ احترام کریں گے میرا موضوع نہیں میرے جملے میں بتا دو شاعری کے جملے میں بتا دو لوگ ماتا آپ احترام کیا کرو اگر وہاں زمین پر رہ کر دعا کرتی ہے تو اللہ کا عرش بننے لگتا ہے رب قدیر فرماتا ہے اے عرش مجھا کیوں بھولتا ہے عرش کہتا ہے مولا میں نہیں رکوں گا اس لیے کہ اسی ماں نے فریاد کی ہے اسی ماں نے دعا کی ہے اللہ رب قدیر فرماتا ہے بتا تم چاہتا کیا ہے عرش کہتا ہے اے مولا میں یہ چاہتا ہوں اس کی دعا کو قبول کر لے جب اتنا کہتا ہے رب قدیر فرماتا ہے ارے تم نے ہلا بات میں شروع کیا ہے اس کی دعا کو میں نے قبول پہلے ہی کر لیا ہے دعا کو میں نے قبول پہلے ہی فرما لیا ہے